اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا۔ انبیاء بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، اور مسلمان ایمان والا آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں بہتری ہے۔ اے زکریا ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا اور آپ کوئی شے نہیں تھے، یو ور نتھنگ، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا آؤٹ آف نتھنگ تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم آپ کو اولاد عطا نہ کر پائیں۔ آج کل نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، اینڈ موسٹلی جو مجھے پرابلمز جو شیئر کی گئی اس میں سے ٹاپ 3 میں کہتا ہوں، ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں، ترسے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، شادی نہیں ہوتی جی، ماں باپ راضی نہیں ہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، پڑھائی ختم نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو لیکن اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جو آپ ناپسند کرتے ہیں اس میں آپ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ زکریا علیہ السلام ساری زندگی اولاد کی دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ساری زندگی دعا کی نا۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا۔ انبیاء بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، اور مسلمان ایمان والا آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں مجھے یہ کب چیز عطا کرنی چاہیے اور کب یہ چیز جو ہے مجھے اس سے روکے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ کو، اتنا آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، دعا کرنے کا انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، یحییٰ علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب جواب آتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسا ہی ہوگا اور آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر کیا جواب آتا ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا اور آپ کوئی شے نہیں تھے، you were nothing، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا آؤٹ آف نتھنگ تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم آپ کو اولاد عطا نہ کر پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے۔ اب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا نا کہ 2 قافلوں میں سے میں ایک جو ہے رسول اللہ آپ کو فتح ضرور نصیب کروں گا۔ ایک جو قافلہ جا رہا تھا مال لے کے، اور دوسرا جو ہے وہ جو فوج آ رہی تھی مکہ سے۔ حالانکہ رسول اللہ کو پتا ہے کہ وکٹری belongs to us، لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے 1 رات پہلے رسول اللہ ساری رات دعا مانگتے رہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک اتنے اونچی ہیں کہ ان کی جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے، اور ابو بکر کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مشقت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی بشارت دے دی ہے۔ تو انبیاء بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ان کو مشقت آئی، ان کو بیماری آئی، کیا کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اور جمعے کے دن ہم جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو جو واقعہ ہے بڑا کمال کا واقعہ، بڑے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ چل تو رہے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، unless and until I don't tell you myself،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ خضر علیہ السلام جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک لڑکے کو پکڑتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ What if you were there with خضر علیہ السلام at that time؟ آپ کیا کہتے؟ آپ ججمنٹ پاس کرتے کہ یہ کیا ظالمانہ رویہ، یہ ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بٹ نیچرل وہ کہتے ہیں اے خضر آپ نے یہ کیا کیا ہے، ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے۔ تو ایونچولی خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی علم دیا گیا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا بیٹا تھا، جن پیرنٹس کا بیٹا میں نے ابھی قتل کیا ہے، اس نے بڑے ہو کے نافرمان بننا تھا، اس نے کافر بن جانا تھا، اور اس کے کفر کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، اسی لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس بیٹے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ صالح ہوگا، پائس ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں عجیب ایک معاملہ ہے، اسکالرز میں یہ کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ نابالغ تھا، اس کا جو قتل کیا گیا یہ کہاں پہ گیا؟ جنت میں گیا۔ اگر اس بچے کے پیرنٹس نے صبر کیا ہو اور کہا قدر اللہ وما شاء فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بیٹا بھی عطا فرمایا، تو یہ بھی جو فیملی ہے اینڈ میں جنت میں ملتی کہ نہیں ملتی؟ ہیپی فیملی، رائٹ؟ واٹ ایف پیرنٹس سے کہتے ہائے ہائے ہمارا بچہ، کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں دس از دی ڈیوائن ڈکری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہے تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور آج سبحان اللہ، ریسنٹلی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جی آج کل نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، اینڈ موسٹلی جو مجھے پرابلمز جو شیئر کی گئی اس میں سے ٹاپ 3 میں کہتا ہوں، ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں، ترسے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، شادی نہیں ہوتی، جی ماں باپ راضی نہیں ہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، پڑھائی ختم نہیں ہوئی۔ اور ایسا بھی نوجوان آپ کو ملتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو تہجدوں میں مانگا ہے، تہجدوں کی نماز کر کر کے میں نے اس کو مانگا ہے، لیکن پھر بھی کیا یہ اذیت کافی نہیں تھی کہ اس کی میری شادی چلو نہیں ہوئی، کسی اور کے ساتھ تو کم از کم نہ ہوتی؟ کیا یہ ٹیسٹ کافی نہیں تھا میرے لیے؟ چلو اچھا شادی بھی ہو گئی، پھر نیوز بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو گیا، میں کیسے برداشت کروں؟ اور تباہی تو تب ہوتی ہے جب وہ بیٹا بڑا ہو اور آپ کو ماموں کہہ دے، ماما نے کہا ہے کہ بیٹا یہ آپ کے ماموں ہیں۔ دیکھیں میرا یہ سوال ہے ایسے نوجوانوں سے کہ دیکھیں کیا ایک ہی لڑکی ہے پوری دنیا میں؟ قدر اللہ وما شاء فعل، نہیں ہوا تو انشاءاللہ کوئی اور پسند کر لیں، جو چیز چلے گی اس پہ آپ اگر مایوسی اور رونا اور ڈپریشن، جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور ابو ساتھ کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، I mean please there are many things to do انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو لیکن اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جو آپ ناپسند کرتے ہیں اس میں آپ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ اینڈ another point کہ اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکاریں،